آج کی یہ ایک کہانی سنیں، ڈاکٹر کے زبانی۔ میں ڈاکٹر احتشام سکندر ہوں اور ارشاد احمد کا بیٹا ہوں، جس کو گاؤں کے سبھی چودھری شیدہ کہتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو بے حد پیارا تھا۔ باقی سارا گاؤں میری غربت کی وجہ سے مجھ سے دور رہتا تھا، مگر میرے والدین کی طرف سے مجھے اتنی محبت ملی تھی کہ دوسروں کی لاکھ نفرت کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب میری عمر 11 سال کی ہوئی اور میں اسکول پڑھتا تھا تو ایک دن ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ مجھے بخار کی حالت میں دیکھ کر میری ماں کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میری ماں مجھے شہر لے جانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ میرے والد کی جرسی، جسے 7 جگہ سے چوہے کتر چکے تھے، وہ پہنائی اور اوپر میرا نیا سویٹر پہنایا اور اوپر اپنی گرم چادر کر دی اور مجھے لے کر تانگے میں بیٹھی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور دوائی لی اور واپسی کے لیے روڈ کنارے کھڑے تانگے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سے تیز بارش ہونے لگی۔ میری ماں نے مجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ہمسایوں سے مانگ کر لایا ہوا کوٹ، جو خود پہنا ہوا تھا، وہ مجھ کو پہنا دیا، اور جب بارش پھر بھی نہ رکی تو میری ماں نے اپنا دوپٹہ بھی مجھ پر رکھ دیا اور مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ تب سفر ٹانگوں پر ہوتا تھا اور خراب موسم میں سواری کا ملنا مشکل تھا، اور جب بارش نے بھی رکنے کا نام نہ لیا اور کوئی سواری بھی نہ ملی تو میری ماں نے مجھے زمین پر بٹھا کر ایسے چھپا لیا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو چھپاتی ہے۔ میری ماں نے میری خاطر سردیوں کی وہ رات صرف ایک قمیض میں کھلے آسمان کے نیچے گزاری۔ جب بارش کافی دیر بعد رکی تو میری ماں کبھی مجھے اٹھاتی، کبھی چلنے کو کہتی۔ یوں میری ماں مجھے لے کر گھر پہنچی۔ جب میرے والد نے میری ماں کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گیا، لیکن میری ماں نے اسے تسلی دی، اپنے اور میرے کپڑے بدلے اور مجھے دوا پلا کر کہنے لگی، میں کہیں سے تمہارے لیے انڈا مانگ کر لاتی ہوں۔ میری ماں ابھی انڈا لانے کے لیے دروازے میں نہیں پہنچی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی کہ چودھری فضل کے نوکر نے میری ماں کو چودھری فضل کا پیغام دیتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کے گھر کی چھت بارش کی وجہ سے ٹپک پڑی ہے، آ کر چھت پر مٹی چڑھاؤ اور آ کر مٹی کا لیپ کر دو۔ جب میرے والد صاحب نے یہ پیغام سنا تو یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ میری بیوی ابھی بارش میں بھیگ کر گھر پہنچی ہے، اس لیے نہیں آ سکتی۔ چودھری صاحب سے کہنا کہ صبح ہم مٹی چھت پر چڑھا دیں گے۔ چودھری فضل کا پیغام لانے والا واپس چلا گیا اور میری ماں انڈے لینے کے لیے چلی گئی۔ اچانک چودھری فضل کے کچھ لوگ آئے اور اچانک میرے باپ کو مارتے ہوئے لے گئے۔ جب گلی میں میری ماں نے میرے باپ کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی چودھری فضل کے ملازمین سے دھکے کھاتے ہوئے چودھری فضل کے گھر جا پہنچی۔ چودھری فضل کو مجبوری بتانے کے باوجود میرے ماں باپ پر کوئی فضل نہ ہوا، بلکہ ان کو مٹی چڑھانے کے لیے چھت پر بھیج دیا، اور برستی بارش میں میرے والدین نے چودھری فضل کی چھت پر مٹی چڑھائی، اور جب فارغ ہوئے تو چودھری فضل نے میرے والدین کو بارش میں کھڑے ہونے کی سزا سنا دی اور 1 گھنٹے کے بعد معافی دی۔ لیکن صبح میری ماں کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی اور چودھری نے بھی سب گاؤں والوں سے کہہ کر ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ میرے والد نے شہر جا کر ڈاکٹر کی 1000 منتیں کی، لیکن وہ میری ماں کو دیکھنے کے لیے گھر نہ آیا۔ خراب موسم اور لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کی وجہ سے ماں کو شہر ڈاکٹر کے پاس لانا بھی مشکل تھا۔
میری ماں ساری رات بیماری کی حالت میں تڑپتی رہی اور صبح ہونے کے وقت فوت ہو گئی۔ چودھری کی 2 گھنٹے محنت کے بعد میری ماں کو دفنانے اور جنازے کی اجازت ملی۔ دفنانے کے بعد گاؤں کے لوگوں کا پہلے کی طرح بائیکاٹ شروع ہو گیا اور میرے والد پر الزام لگا کر مجھے اور میرے والد کو گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگ شہر آ گئے اور میرے والد زمین پر چھوٹا سا ٹاٹ رکھ کر میرا باپ جوتے سیتا اور رات کو ہم اسی ٹاٹ پر سو جاتے۔ مجھے ایک بار پھر میرے باپ نے اسکول داخل کروا دیا اور میں اسکول سے واپس آ کر اپنے باپ کے ساتھ اسی ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھتا، اور جب بھی کوئی پڑھا لکھا شخص آتا تو میرا باپ اسے کہتا کہ آپ میرے بیٹے کو پڑھا دیں تو سب سے پہلے میں آپ کا کام کروں گا، اور اس طرح میں نے تعلیم حاصل کی۔ میرے باپ کا کاروبار بڑھتا بڑھتا دکان کی شکل اختیار کر گیا اور اللہ کے فضل سے میرا میڈیکل کالج میں MBBS کے لیے داخلہ ہو گیا، اور میرے باپ نے ذاتی دکان خرید لی اور ملازم بھی رکھ لیے اور خود جوتے تیار کرنے لگا۔ اور جب میں MBBS کے آخری سال میں تھا تو میرے والد صاحب ارشاد کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد کی موت سے مجھے بہت دھچکا لگا۔ خیر، اب اس دنیا میں میرا کوئی خونی رشتہ نہیں رہا۔ میں اسکالرشپ پر لندن میں دل کے امراض کا اسپیشلسٹ بننے کے لیے چلا گیا۔ وہاں بھی الحمدللہ میں پوزیشن ہولڈر رہا۔ مجھے وہیں کی گورنمنٹ کی طرف سے ملازمت اور بہت ساری سہولیات کی آفر ہوئی جو کہ میں نے قبول کر لی۔ ایک بار پھر پاکستان آیا اور اپنی پھوپھی زاد بیٹی سے شادی کر لی کیونکہ میری والدہ کی خواہش تھی۔ شادی کے بعد میں اور میری بیوی دونوں لندن شفٹ ہو گئے۔ چند دن پہلے میری بیوی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں اور میری بیوی پاکستان آ گئے۔ میرے ایک دوست نے پرائیویٹ ہاسپٹل بنا رکھا تھا اور اس نے مجھے ہاسپٹل دکھانے اور کھانے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی۔ کھانے سے پہلے ایک ایمرجنسی کیس آیا۔ ایک بزرگ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ان کی رپورٹس دیکھ کر پتہ چلا کہ ان کا آپریشن لازمی ہے۔ ہاسپٹل میں کام کرنے والے ماہر ڈاکٹرز کو بھی بلایا گیا اور مجھے بھی مدد کی درخواست کی گئی، اور جب میں آپریشن تھیٹر میں پہنچا تو وہ چہرہ اتنے سال بعد بھی مجھے آج بھی یاد تھا۔ وہ چودھری فضل تھا۔ لاکھ غصہ اور شکوے اور تکلیف کے باوجود بھی میں نے اپنے پیشے سے غداری نہیں کی اور اپنی پوری کوشش کر کے چودھری کی جان بچائی اور کمرے سے باہر آ گیا اور بغیر کھانا کھائے وہاں سے چلا گیا۔ میرے دوست کے لاکھ پوچھنے پر بھی میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور دوسرے دن اپنے آبائی گاؤں گیا اور سب کو بتایا کہ میں ارشاد کا بیٹا ہوں، اور وہاں پر سب غریبوں کی مدد کی اور گاؤں میں ایک اسکول اور ہسپتال بنوانے کا بھی وعدہ کیا اور چند غریبوں کو گھر بھی بنوا کے دینے کا وعدہ بھی کیا، اور خود چودھری کی طبیعت کا پتہ کرنے گیا اور پھر لندن واپس آ گیا۔ اور میری طرف سے ہسپتال میں یہ نوٹس لگا ہے کہ جو مریض ہسپتال آنے کے قابل نہیں میں گھر آ کر ان کا علاج کروں گا، لیکن یہاں پر لوگ ہسپتال آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی پنچایت نہیں ہوتی اور یہاں پر کوئی انسان خدا بن کر دوسرے انسانوں کی زندگی نہیں چھینتا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔